اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے لذت آشنا کرتے ہیں، من بعد ضرّا پس تکلیف کے بعد، مستہم اس تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچ چکی ہو، اذا لہم مکر فی آیاتنا تو فوراً وہ ہماری آیات میں چالے چلنے لگتے ہیں۔ قل اللہ اسرع مکرا، آپ فرما دیجئے کہ اللہ اپنی تدبیر میں کہیں زیادہ تیز ہے۔ ان رسولنا یکتبون، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھ رہے ہیں، ما تمکرون جو چالے تم چل رہے ہو۔ راحت اور تکلیف میں لوگ اپنی اصل حیثیت کو برقرار نہیں رکھتے۔ تکالیف و مصائب کے بعد نعمت کا مطلب تنگی، قحط سالی اور بیماری کے بعد رزق کی فراوانی، صحت و عافیت اور خوشحالی وغیرہ ہے۔ اللہ تکالیف کے بعد جب راحت بھیجتا ہے تو ناشکر انسان احسان فراموشی کرتا ہے۔ مشرکین مکہ کی اس روش کی طرف اشارہ ہے جو غیر اللہ کی طرف راحت کو منسوب کرتے تھے۔ ان کے احسان فراموشی کے نتیجے میں اللہ ان کا مواخذہ کرنے پر قادر ہے۔ والذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو، وجرینا بہم بریح طیبۃ، اور وہ مسافروں کو خوشگوار ہوا کے ساتھ لے کر چلتی ہیں، وفرحوا بہا، اور اس ہوا سے خوش ہوتے ہیں، جاءتھا ریح عاصف، پھر آ جاتی ہے ان کشتیوں پر سخت تیز ہوا، وجاءہم الموج من کل مکان، اور ان پر ہر طرف سے موجیں آ جاتی ہے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یقیناً وہ ان موجوں سے گھیر لیے گئے ہیں۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اس وقت وہ صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ لئن انجیتنا من هذه، کہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ خشکی میں چلانے سے مراد ہے کہ اللہ نے خشکی میں سواریاں مہیا فرمائی، سمندر میں چلانے سے مراد کشتیاں اور جہاز بنانے کی سمجھ کا عطا کیا جانا ہے۔ توحید فطرت انسانی میں موجود ہے۔ مشرکین سمندر میں ہواؤں اور موجوں کے درمیان گر جانے کی صورت میں خالصتاً اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ زمانہ نزول قرآن میں بادبانی کشتیاں ہوتی تھی، ہوا موافق ہوئی تو کشتیاں چلنے لگی، ہوا بند ہو گئی تو کڑی ہو گئی۔ ہوا موافق خوشگوار ہے تو خوش ہو رہے ہیں، اور اگر تیز ہوا چلنے لگی اور ہر طرف سے موجیں اٹھ کر آنے لگی تو ڈرنے لگے اور یقین کر لیا کہ اب تو گھیرے میں آ گئے۔ اس وقت مدد اور پکار کے لیے اللہ کے سوا کسی پر نظر نہیں جاتی ہے، ان کو اس مصیبت سے بچانے اور بنور سے نجات دے، لہذا اللہ کے حضور میں خالص اعتقاد کے ساتھ دعا کرنے لگتے تھے۔ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ، پھر جب وہ انہیں نجات عطا فرماتا ہے تو زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو تمہاری سرکشی کا نقصان تمہاری جانوں پر ہے۔ متاع الحیات الدنیا، دنیائی زندگی کا چند روزہ فائدہ اٹھا لو، ثم الینا مرجعکم، پھر تمہیں ہماری طرف ہی واپس آنا ہے، فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہیں بتا دیں گے کہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ باحفاظت خشکی پر آ جانے کے بعد مشرکین کا اللہ سے بدعہدی اور بغاوت کا بیان ہے۔ ان کی بغاوت کا نقصان خود انہی کو ہوگا، آخر کار انہیں اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے جہاں انہیں ان کے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔
یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ انسان پر جب مشکلات آتے ہیں تو اس کے دل سے ایک آواز نکلتی ہے کہ اے اللہ میری اس مشکل کو آسان فرما دے، اور اللہ اس کی مشکلات آسان بھی فرما دیتا ہے، لیکن پھر وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی ان مشکلات کو حل کرنے والی کون سی ذات تھی۔ اللہ ہمیں شکر ادا کرنے تے رہنے، مداوت اور بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ انما مثل الحیات الدنیا، دنیائی زندگی کی مثال کما ان پانی کی طرح ہے، انزلناہ من السماء، جسے ہم نے آسمان سے نازل فرمایا، فاختلط به نبات الارض، تو اس کے ساتھ مل کر زمین کا سبزہ نکل آیا، مما یأکل الناس والانعام، جس میں سے انسان اور جانور کھاتے ہیں، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین پوری رونق پر آ گئی، وزینت، اور خوب مزین ہو گئی، وظن اہلها، اور اس کے مالک سمجھے، انہم قادرون علیہا، کہ یقین وہ اس پر قادر ہے، اتاہا امرنا لیلا او نہارا، تو اچانک اس پر ہمارا حکم یعنی عذاب رات یا دن میں آ پہنچا، فجعلناها حصیدا، پھر ہم نے اس کو کاٹا ہوا ڈیر بنا دیا، کأن لم تغن بالامس، گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں، کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اس طرح ہم کول کول کراتے بیان فرماتے ہیں ان کے لیے جو غور فکر کرتے ہیں۔ اس آیت میں دنیا کی زندگی اور اس کی حقیقت کا بیان ہے۔ دنیا کی زندگی کو کھیتی سے تشبیہ دے کر اس کے پانی اور ناپائیداری کو واضح کیا گیا۔ کھیتی بارش کے پانی سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے اور کھیتی والے اپنی ضرورتیں پوری ہونے پر خوش ہوتے ہیں۔ اچانک دن یا رات میں اس پر اللہ کی طرف سے کوئی آفت آ جاتی ہے جس سے وہ تباہ ہو جاتے ہیں، گویا کہ وہ تھی ہی نہیں۔ جس طرح کھیتی پر بہار آتی ہے، انسانوں پر بھی جوانی آتی ہے، پھر اچانک کسی آفت یا مصیبت کا شکار ہو کر موت کے آغوش میں سو جاتے ہیں۔ موت کے سبب انسان اس ناپائیدار دنیا سے کوچ کر کے آخرت کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے، ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ سلامتی کے گھر سے مراد جنت ہے۔ آخرت ہی کی دائمی و ابدی زندگی کے طلبگار بننے کی تلقین کی گئی ہے۔ ہدایت دینا اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ جنت کو دارالسلام کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جنت کے 7 نام ہیں اور ان میں سے ایک نام دارالسلام ہے، اور وہ 7 نام ہے دارالسلام، دار الجلال، جنت عدن، جنت المأوا، جنت الخلد، جنت الفردوس، جنت النعیم۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اہل جنت ہر ناپسندیدہ چیز سے سلامت اور محفوظ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔